بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہم 7 پارہ پر پہنچ گئے. اللہ پاک سے بہترین علم سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا کرے اور بہترین علم سکھانے کی بھی توفیق عطا کرے اور ان نعمتوں سے پورا فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے سو ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لیجئے. ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان نہ لائیں جو حق میں سے ہمارے پاس آئی ہے اور یہ طمع نہ رکھے کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر لے گا. تو اللہ نے اس کے بدلے میں جو انہوں نے کہا انہیں ایسے باغات دیے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ رہنے والے اور یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے. تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیات نجاشی اور ان کے ساتھیوں کے ایمار اور ان کی صفات بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی. جب انہوں نے جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی قرآن کو سنا تو پھر بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ان آیات میں قرآن کریم سن کر ان پر جو اثر ہوا تو ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے. اس آیت میں ان کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے. شاہ حبشہ نجاشی اگرچہ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا تھا تاہم مسلمان ضرور ہو چکا تھا. اس پر واضح یہ دلیل ہے کہ جب وہ فوت ہوا تو آپ نے مسلمانوں کو اس کی وفات کی خبر دی اور پھر اس پر غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی. جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں. بات یہ ہے کہ جو شخص جتنی توجہ کے ساتھ حق کو سنتا ہے اللہ کے کلام کو سنتا ہے وہ اس قدر ہی زیادہ اثر لیتا ہے اور پھر وہ کلام جو ہے اس کے اندر اترتا چلا جاتا ہے اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیتا ہے. اس کی وجہ سے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں برسنے لگتی ہیں. وہ بول اٹھتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لائے فاکتبنا مع الشاہدین ہمارا نام جو ہے گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے. یعنی وہ فوراً ہی ایمان لے آتے ہیں اللہ کا کلام سنتے ہیں اس کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرنے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس ہے اسے کیوں نہ مان لیں جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر لے. اب دیکھیے جو شخص جتنی زیادہ اس بات کی طلب رکھے گا تڑپ رکھے گا تمنا رکھے گا کہ وہ نیک ہو جائے صالح بن جائے اللہ کا پسندیدہ ہو جائے وہ اس قدر زیادہ توجہ کے ساتھ اللہ کے کلام کو سنے گا زیادہ محبت کے ساتھ زیادہ دلچسپی کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ تاکہ اس میں سے وہ اپنے لیے عمل کی راہیں تلاش کر سکے اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال لے. یہی مقصد تھا ان کا اس کلام کو سننے کا. ایسا شخص بھی جواباً اللہ کی رحمت پاتا ہے. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. ان کے اس قول کی وجہ سے ان کی اس بات کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے.
رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا، انہیں جھٹلایا، تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی بات اسے جنت یا جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ اچھی بات، اچھی گفتگو اللہ کی مغفرت کا سبب بنتی ہے اور جنت کو واجب کرنے والی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام عام کرو۔ اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں، یعنی جن سے بخشش لازم ہو جاتی ہے، یعنی وہ چیز جس سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ہانی بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا، بس تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو۔ تو ان آیات سے ہم نے یہ سیکھا ہے، اللہ کے کلام کو سن کر صالحین کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ پھر ہم نے صالحین کا طریقہ سیکھا کہ ان کے رونے کا طریقہ، کیونکہ علماء جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، اللہ کے ڈر سے روتے ہیں، اور پھر جب اللہ کا کلام سنتے ہیں بے ہوش نہیں ہوتے، وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب نازل کی ہے جو سب سے بہترین کتاب ہے۔ یاد رکھیے، 3 افراد کی آنکھیں قیامت کے دن آگ کو نہیں دیکھیں گی۔ ان میں سے ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی۔ بنیادی طور پر یہ آیت جو ہے نجاشی حبشہ کا جو بادشاہ تھا، اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ مریم کی تلاوت سنی تو ان کی آنکھیں جو تھیں آنسوؤں سے چھلک پڑی۔ آنکھ کا پانی آنسو یا آنسوؤں کا ایک قطرہ دیکھنے میں تو معمولی چیز ہے اور عموماً گر کر کہیں گم ہو جاتا ہے، لیکن اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اگر خلوص نیت سے بہایا جائے، پہاڑ جیسے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو اللہ کا کلام سن کر رو پڑتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیتے ہیں، کیا میں اللہ کے کلام کو سن کر رونے لگتی ہوں یا میری آنکھیں آنسوؤں سے بہنے لگتی ہیں؟ کیا اللہ کی یاد میں ہی بہنا چاہیے ہمارے آنسوؤں کو؟ لیکن ہم تو عام طور پر کن چیزوں پر روتے ہیں؟ پھر ہمارے آنسو دنیا کے لیے بہتے ہیں یا آخرت کے لیے؟ ہمارے آنسو بندوں کی یاد میں بہتے ہیں یا پھر اللہ کی یاد میں؟ تو یہاں پر شاہدین سے مراد کیا ہے؟ شاہدین سے مراد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ ہیں، کیونکہ یہ لوگ گواہی دینے والی امت ہے۔ اس امت میں شامل کیسے ہوتے ہیں؟ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھ کر۔ تو اللہ کی توحید کی گواہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی، اور اس بات کی گواہی کہ قیامت کے دن دیگر اقوام پر گواہی ہوگی۔ تو انہوں نے یہ خواہش کی کہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے لازماً اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ وہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی توحید کو جانتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا۔ اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ پہلے جس طرح تم رخ کرتے تھے، اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے۔ ایمان کیا کرتا ہے؟ دل کے اندر ایک امید پیدا کر دیتا ہے، اگرچہ اپنے گناہ ہوتے ہیں لیکن ایمان لانے سے وہ سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ انسان خیر اور بھلائی اور جنت کے راستوں کی طرف چل پڑتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہے۔ جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی انتم بہ مؤمنون، اس اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بندوں کے لیے جو نعمتیں پیدا کی ہیں، اچھی غذائیں ہوں یا پھر اچھے پھل ہوں، اچھے کھانے، اگر انسان کو حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے تو پھر ان کھانوں کو انجوائے کرنے میں کوئی جرم نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کو یاد بھی کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے۔ اب اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک طرف حلال پاک کھانے کو کہا گیا اور پھر ساتھ ہی اللہ کا ڈر۔ جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو کسی سے چھین کر نہیں کھائے گا،
کسی کا مال غصب کر کے نہیں کھائے گا، چوری ڈاکے سے یا حرام مال سے نہیں انجوائے کرے گا، بلکہ اپنی آمدنی کے ذرائع کو حلال بنائے گا۔ اور پھر حلال حرام میں صرف کھانا پینا نہیں بلکہ انسان کی گفتگو بھی آتی ہے، اور اس میں کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جن میں انسان کی پکڑ ہوتی ہے۔ کیا ہے وہ چیزیں؟ اس میں جھوٹی قسمیں ہیں، لغو قسمیں ہیں، اور ایسی چیزیں ہیں جن کو ناپسند کیا گیا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ تم لوگ جو لغو قسمیں کھا لیتے ہیں ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ ایسی قسمیں توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو۔ ایک غلط بات کرنے کا کفارہ 10 مسکینوں کا کھانا ہے، یعنی صدقہ کرو، یا پھر انہیں کپڑے پہناؤ، یا پھر ایک غلام کو آزاد کرو۔ جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ اب آپ دیکھیے منہ سے نکلی ہوئی بات بہت خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ اگر انسان دنیا میں ان کا کفارہ ادا نہیں کرتا تو اللہ کی ہاں شدید پکڑ ہو سکتی ہے۔ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کے توڑ دو، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے، شاید تم شکر کرو۔ یعنی اگر اس وقت ہمیں یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ جھوٹی قسم کھانے پر اور جھوٹی قسم توڑنے پر پکڑ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا کفارہ بھی بتا دیا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے علم آنے پر، اس بات کے پتہ چلنے پر ہمیں اپنی قسم کو پورا کرنا ہے، ورنہ قیامت کے دن کوئی انسان یہ کہہ کر نہیں چھوڑ سکتا کہ آئی ایم سوری، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ قسم کا کفارہ بھی ہوتا ہے، نہیں یہ دنیا میں آپ کو معلوم کرنا تھا کہ جو کام اور باتیں آپ کر رہے ہیں ان کا نتیجہ اور خمیازہ کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا، یہ آستانی اور پانسی، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہوگی۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر ان چیزوں سے بچنا ہے۔ سب سے پہلی بات شراب کا ذکر کیا گیا۔ شراب جو ہے وہ ہر گناہ کی چابی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب سے بچو، یہ ہر برائی کی چابی ہے۔ اس کے بعد جھوٹ، اس کے بعد زنا، انسانوں کے اوپر دست درازی، حرام مال کمانا، بہت ساری خرابیاں کس وجہ سے آتی ہیں؟ شراب کی وجہ سے۔ پھر شراب کی وجہ سے انسان اللہ کے ذکر سے بھی رک جاتا ہے۔ پھر کہا کہ والمیسر، جوا، جو بغیر محنت کے، کوشش کے، ایزی منی، کہ جس میں انسان کچھ کھیلوں کے ذریعے راتوں رات امیر بن جاتا ہے، والانصاب، اور بت اور آستانے، غیر اللہ کے نام پر دی گئی نذر و نیاز، والازلام، اور تیر، یہ سب کیا ہے؟ شیطانی کام ہے۔ ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اب خصوصاً جو ذکر کیا گیا شراب اور جوئے کا، یہاں پر دیگر چیزوں کا بھی ذکر کیا لیکن اگلی آیت میں شراب اور جوئے سے بچنے کی مزید تاکید کی گئی ہے۔ کیا نقصان ہے شراب اور جوئے کا؟ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے۔ شراب کی یہ خرابیاں ہیں، یہ جوئے کی وجہ سے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کی وجہ سے انسانوں کے تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں، آپس کے ریلیشن شپ جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، باہم محبت کی بجائے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر انسان شراب پی کر کسی کی بے عزتی کرے گا تو کیا ہوگا؟ مار پیٹ ہوگی۔ اسی طرح بہن بھائی دور ہو جائیں گے، دوسرے رشتے بھی دور ہو جائیں گے، بغض پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح جوا بھی، جیسے لاٹری میں ہر ایک مال خرچ کرتا ہے لیکن وہ کسی ایک کے نام نکل آتی ہے، تو جس کو پیسہ مل جاتا ہے وہ اچھل کود رہا ہوتا ہے، فخر کر رہا ہوتا ہے، غرور کر رہا ہوتا ہے، اور باقی سب اس کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بھی عداوت اور بغض پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں انسانی تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان چیزوں سے روکا ہے۔ پھر اللہ کے حقوق میں کمی بھی ہوتی ہے، تمہیں اللہ کی یاد یعنی نماز سے روکتی ہے۔ شیطان کیا چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے نیکی کے 2 بڑے مواقع جو ہیں تمہارے وہ کھو دے۔ پہلی نمبر پر کیا آ جاتا ہے؟ نماز، دوسرے نمبر پر اللہ کا ذکر۔ اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے علاوہ بھی ذکر کرنا چاہیے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے پاس رہو گے؟ یاد رکھیے اچھی بات پر جنت بھی مل سکتی ہے، مگر مال کے ساتھ نیکی نہ کر سکے یا اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہ کر سکے، یعنی کوئی بیمار ہے، کمزور ہے، تو اچھی بات ہی کر لے۔ ایک دفعہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، تو اچھی بات کے لیے زبان ہلانے میں کیا مشکل ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہانی بن یزید نے پوچھا کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ فرمایا عمدہ کلام،
اور کھانا کھلانے کو تم لازم پکڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کرتا ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا وہاں تک اثر ہوگا جہاں تک حقیقت میں ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ اس کے لیے اپنی ملاقات کے دن تک کے لیے رضامندی لکھ دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں یہ آتا ہے کہ بے شک بندہ اللہ کی رضامندی کی ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور وہ خود ہی سے کوئی اہمیت نہیں دیتا، مگر اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں۔ اس لیے اچھی بات کی حریص رہا کریں، اچھی باتوں کا شوق رکھیں۔ کلمۃ الطیبہ پڑھا تھا ہم نے، کیا ہے؟ صدقہ ہے، اچھی بات کہنا، تو اچھی بات کا شوق بھی رکھا کریں۔ پھر ہم نے پڑھا کہ ایمان والوں کے لیے پاک عمدہ چیزیں ایسی پسندیدہ چیزیں ہیں جن کو نفس پسند کرتا ہے، وہ حلال کی گئی ہے، حرام کی ممانعت کی گئی ہے۔ پھر کہا کہ ایسی قسم پر اللہ نہیں پکڑتا جس کے پیچھے ارادہ نہیں تھا، لیکن جس قسم کو ارادے کے ساتھ کھایا گیا اس کی پکڑ ہوگی۔ جھوٹی قسم بھی قابل مواخذہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر بڑی تاکید کے ساتھ جھوٹی قسم اٹھائی وہ اپنے چہرے کا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جو میرے ممبر کے پاس جھوٹی قسم کھائے، اگرچہ وہ ایک تازہ مسواک کے لیے ہی کیوں نہ ہو کہ یہ میری مسواک ہے، مگر یہ کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ فرمایا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ اگر کسی شخص نے قسم کھا کر توڑ دی تو پھر اس کا کفارہ دینا لازم ہے۔ پھر آیت نمبر 90 میں ہم نے پڑھا کہ کامیابی کے لیے کیا چیز ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا، تو جس شخص کو یہ آیت پہنچ جائے خواہ شراب میں سے کچھ بھی موجود نہ ہو تو نہ پیے اور نہ فروخت کرے، تو جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ خمر کسے کہتے ہیں؟ عقل کو ڈھانپ لینے والی چیز کو۔ بیمار عورت کے دوپٹے کو بھی کہتے ہیں جو اس کے سر اور سینے کو ڈھانپ لیتا ہے۔ شراب سے منع کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ شراب ہر خباثت کی جڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب خباثتوں کی جڑ ہے، جس نے شراب پی اللہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا، بس وہ آدمی جاہلیت کی موت مرے گا جس کے پیٹ میں مرتے وقت شراب ہوگی۔ یہ ایمان سے محروم کرنے والا فعل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شراب پیتا ہے تو شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں رہتا، یہ جنت سے محروم کرنے والا فعل ہے۔ ابو درداء سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا عادی جنت میں داخل ہوگا۔ شراب سے متعلق ہر عمل ملعون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب سے متعلق 10 طرح سے لعنت کی گئی، کچھ شراب پر، اس کے نچوڑنے والے پر، نچڑوانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر، جس کے پاس یہ لے جائی جائے اس پر بھی لعنت کی گئی، اس کی قیمت کھانے والے پر، اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شراب اور جوے سے کیوں منع فرمایا؟ اس میں بہت سی خرابیاں پیدا کی ہوتی ہیں، گھروں میں بدمزگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، عقل ماری جاتی ہے، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ چیزیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دیتی ہیں، روپے اور پیسے کا بھی ضیاع ہے یہ۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ یعنی اس آیت سے شراب اور جوے کو حرام قرار دے دیا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لفظ حرام نہیں آیا، لیکن آپ دیکھیں کتنی شدید ہے، یہ تو حرام سے بھی زیادہ شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے گندا شیطانی عمل قرار دے رہے ہیں۔ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ ہم کیا یہ کہیں گے چونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں بولا لفظ تو اس لیے ہم باز نہیں آ سکتے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے؟ تو جو لوگ حق کو پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، جو نہیں پہچانتے ان کے درمیان یہی تو فرق ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو سنا اور ان کی آنکھیں بہہ پڑی، ان کی زبان گواہی دینے لگی، اور ایک یہ لوگ ہیں شراب اور جوے نے انہیں اس قدر اپنے اندر مست کر رکھا ہے کہ وہ بار بار حق کی بات سنتے ہیں لیکن ڈر سے مست نہیں ہوتے۔ تو اس لیے نیکی کے کام کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کی جائے، حق کو پہچانا جائے۔ اس کی پہچان ہوگی تو بھی اس کلام کی پہچان بھی ہوگی۔ قرآن فہمی کا علم حاصل کرنا کیوں اتنا ضروری ہے؟ جنہیں اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ کو وہ پہچانتے ہوں گے، اللہ کی قدر و منزلت کو جانتے ہوں گے، اس کے مقام کو جانتے ہوں گے، تو پھر اس کے سامنے جب اللہ کی کوئی بات آتی ہے تو اس پر تسلیم خم کر دیتے ہیں،
کچھ لوگ نہیں جانتے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو واضح صریح حکم ایک نہیں دو دو تین تین بار بھی قرآن مجید میں بتایا جائے تو پھر بھی وہ حجت بازی کرتے ہیں، اپنے حرام فعل کو حلال قرار دیتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر کیا کرنا چاہیے؟ چھپ جانا چاہیے۔ اتانا سمینا، سمینا و اتانا، کیا کہنا ہے؟ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا، اور اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور ڈرتے رہو، محتاط رہو، اللہ کی پکڑ سے بچنے کی کوشش کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رُسُلِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانی، تو جان لو ہمارے رسول پر صاف صاف حکم پہنچانے کی ذمہ داری تھی۔ کھانے پینے کے معاملے میں اللہ کا خوف اور اللہ کا تقویٰ ضروری ہے۔ ہوا یہ کہ کچھ لوگ جن کے عزیز رشتہ دار شراب کی حرمت سے پہلے فوت ہو گئے، وہ پریشان تھے کہ وہ توبہ کیے بغیر مار گئے، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ جو متقی ہو، مومن ہو اور احسان کی روش پر ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والے ہیں۔ جب تک کوئی حکم آئے نہ اس وقت تک ویسے بھی معافی ہے۔ تو متقی محسن متقی مومن سے بہتر ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے، نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے جو بھی پہلے کچھ کھایا پیا تھا، ان پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ شرط کیا ہے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچتے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں، اچھے کام کریں، پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں۔ اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ نیک کردار کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کا حکم آتے ہی جھک جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم دن میں 5 بار ویسے بھی آتا ہے، کیسے؟ اذان ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایسے غیر معمولی موقع پر بھی حکم آتا ہے، ہم سنتے نہیں۔ اللہ کی پکار آتی ہے، ان کو بھی جو شراب پیتے ہیں، ان کو بھی جو نہیں پیتے۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی پکار پر جو لبیک نہیں کہتے ہیں، پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ شراب کی وجہ سے اگر کوئی شخص ایک نماز بھی چھوڑ دے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نشے کی وجہ سے ایک مرتبہ نماز چھوڑ دے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اس کے پاس دنیا اور اس کی ساری نعمتیں ہیں جو اس سے چھین لی گئی ہیں، اور جو شخص نشے کی وجہ سے 4 نمازیں چھوڑ دے تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے تیل الخبال میں سے کچھ پلائے گا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تین الخبال کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا اہل جہنم کا نچڑا ہوا خون اور پیپ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آج جوا کھیلے تو اسے چاہیے کہ کچھ صدقہ کرے، یعنی یہ اس بول کا نتیجہ ہے۔ اب بات کا کفارہ کیا ہے یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا۔ جو ہماری زبانوں کی گفتگو ہے، یعنی جو کچھ ہم بولتے ہیں، اس میں سے جو غلط سلط باتیں ہو جاتی ہیں، یا جس وقت بھی کوئی بات کرنے کے بعد آپ کا دل پریشان ہو جائے، تو اس کا کیا علاج بتایا آپ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کو صدقہ کرنے کی تلقین کی۔ اس کی 2 وجوہات بتائی گئی، ان میں سے ایک کیا ہے؟ تم لان تان بہت کرتی ہو، یعنی زبان کا غلط استعمال کرتی ہو۔ اگر زبان سے لان تان ہو جائے، غلط بات ہو جائے، تو پھر کیا کفارہ ہے اس بات کا؟ صدقہ۔ اچھی بات کا بدلہ جنت ہے اور بری بات کا بدلہ جہنم، لیکن پھر اس جہنم سے بچنے کے لیے دنیا میں ہی حساب برابر کر لیا جائے، یعنی اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو تو پھر اس سے معافی مانگ لیں۔ اگر معافی اس انداز میں نہ مانگے کہ پہلے سے بھی زیادہ دل آزاری ہو، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ صدقہ دینا ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے جو کچھ کھایا پیا اس پر ان کی پکڑ نہیں۔ شرط کیا ہے کہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، پھر حرام ایمان پر ثابت قدم رہیں، ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں، پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے روکیں، جو فرمان الہی ہو اسے مانیں، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں۔ اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں شکار کے ذریعے آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں نیزوں کی زد میں ہوں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سے غائبانہ ڈرتا ہے، پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ دیکھیے بعض اوقات حرام چیزیں حاصل کرنا آسان ہوتی ہے، لیکن انسان کے لیے یہی امتحان ہے، یہی آزمائش ہے۔ یعنی آپ کو کوئی ایسی جاب، ایسا کلام ملا جس میں بڑی زبردست آمدنی ہے، سہولتیں بھی ہیں، آپ کو ضرورت بھی ہے، تو آپ صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے،
تو اصل میں یہ کیا ہے؟ ایسے مواقع کا سامنے آنا ایک امتحان ہوتا ہے۔ مسلمان صلح حدیبیہ کے سفر میں جا رہے تھے تو احرام کی حالت میں شکار ان کے ہاتھوں کے پہنچ میں تھا۔ ان کو ضرورت بھی تھی لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھا۔ تو یہ انسان کی خشیت کا امتحان ہے۔ بعض جگہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، صرف آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، تو آپ صرف اپنے رب کی خاطر غلط کام نہیں کرتے۔ اسی طرح اسکرین پر حرام چیزیں دیکھنے، اس سے بھی اپنے آپ کو روکیے۔ کب رکتا ہے انسان؟ جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ شوہر کو بیوی کا ڈر یا بیوی کو شوہر کا ڈر یا بچوں کا یا ماں باپ کا ڈر کسی کو نہیں روک سکتا، کیونکہ کچھ غلط کام کے اتنے لوگ عادی ہوتے ہیں کہ ان کی دل کی غذا پھر وہ حرام چیزیں بن جاتی ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو۔ اگر کوئی تم سے جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور ایسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگی جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا یا نہیں، تو اس گناہ کے کفارہ میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھیں۔ پہلے جو ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اف اللہ عما سلف، یعنی علم آنے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ تمہارے لیے اس مندر کا شکار اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی کھا سکتے ہو، اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو، یہاں ساتھ بھی لے جا سکتے ہو۔ البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے۔ کچھ پابندیوں کا ذکر آ رہا ہے۔ بس بچو اللہ کی اس نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاصل کیا جائے گا، یعنی اللہ کا ڈر ہی انسان کو غلط کام سے روک سکتا ہے۔ اللہ نے محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانور اور کلادوں کو بھی اس کام کے معاون بنا دیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اب اس آیت میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے اور عذاب اس کا فعل ہے۔ سزا اور جزا میں اللہ کی رحمت غالب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اس چرواہے سے خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر نماز کی اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اس پر اللہ عز و جل فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے اس بندے کو جو اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، یہ مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کے گناہ معاف کر دیے اور میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ دیکھیے آپ کے آس پاس بہت سے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو بہت سی سپورٹ مل جاتی ہے۔ جب سارے سو رہے ہوں ایسے میں اکیلے آپ اٹھ کر نماز پڑھیں تو کیا واقعی نماز پڑھنے کا مزہ نہیں آتا ہے؟ زبردستی کرنی نہیں۔ ہدایت کی توفیق، حکم پر عمل کی توفیق، اس پر ثواب اور جزا بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں اور اسی سے پھر توقع بھی رکھنا چاہیے۔ ماں الرسول الا البلاغ، رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پیغام پہنچانے کی ہے، منوانے کے لیے زبردستی کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ ہدایت کی توفیق، حکم پر عمل کی توفیق، اس پر ثواب اور جزا بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، تو پھر توقع بھی اسی سے رکھنی چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ امت محمد پر۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کے دن خطبہ دیا اور فرمایا کہ بے شک تمہارے خون، تمہارا مال تم پر حرام ہے، جیسے اس دن کی حرمت تمہارے اس دن میں، اس مہینے میں، اس شہر میں ہے، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ خبردار، کیا میں نے حکم پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے۔ 3 دفعہ آپ نے انگلی اٹھائی، اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ سب گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا حاضر کو چاہیے کہ یہ تعلیمات غیر وجود کو بھی پہنچا دے، کیونکہ بعض اوقات براہ راست سننے والے سے وہ شخص زیادہ یاد رکھتا ہے جسے بعد میں حکم پہنچایا جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں بعد میں آنے والی نسلوں میں بے شمار حفاظ ہوئے، نہ صرف قرآن مجید کے بلکہ حدیث کے بھی۔ اسلامی کلچر میں حافظ اس شخص کو کہا جاتا ہے جسے 1,00,000 احادیث یاد ہوتی ہیں، ہر ایک کے ساتھ حافظہ نہیں لگتا۔ یہ ٹائٹل بہت غیر ممکن لگتا ہے۔ اب تو جس کو 4 صورتیں بھی یاد ہوں وہ حافظ کہوانا چاہتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے پاک و ناپاک
برحال یکساں نہیں، خواہ ناپاک کی محتاط تم کو کتنا ہی فریضہ کرنے والی ہو۔ بس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہوگی۔ تو زندگی میں انسان کو کچھ چوائسیز کرنی پڑتی ہیں، اچھے اور برے کے درمیان میں، صالح و غیر صالح کے درمیان میں، پاک و ناپاک کے درمیان میں۔ تو جب انسان کو ایک طرف اس کا نفس بلائے اور وہ چیز اس کے لیے ناپاک ہو، حرام ہو، ناجائز ہو، اس کے مقابلے میں حلال بھی موجود ہو، تو صرف نفس کی خواہش کی وجہ سے انسان حرام کی طرف جا رہا ہو، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ قول یاد رکھنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ طیب ہے اور طیب ہی قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو قبول کرتے ہیں، اعمال میں بھی اسی طرح انسان کے کاموں میں بھی۔ تو جب بھی آپ دعا کریں اپنے لیے خاص طور پر یہ دعا ضرور کیا کریں کہ اللہ مجھے حلال عطا کر، اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، حلال کے ساتھ حلال چاہے تھوڑا ہی ہو مجھے وہی کافی کر دے، حرام سے بچا کر اور مجھے اپنے فضل سے غنی کر دے، ہر اس چیز سے بچا کر جو تیرے علاوہ ہے۔ یعنی مجھے اپنی خاص رحمت کے ساتھ حلال راستوں سے رزق دے، رزق چاہے مال ہو، شوہر ہو یا کوئی بھی چیز ہو۔ اب شیطان کا کام کیا ہے کہ انسان کو ہمیشہ حرام راستوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب آپ دعائیں کرتے ہیں تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بتایا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ اگر کسی پہاڑ برابر بھی قرضہ ہو تو اس دعا کی برکت سے وہ بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یاد رکھیے یہ بات کہ اس صرف مال کے لیے نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اس کو ہر حلال حرام میں جب آپ کے لیے چوائس بہت لیمیٹیڈ ہو اس میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جو لوگ حرام دوستوں کے پھندے میں پھنس جائیں، حلال رشتے نہ ملنے کی وجہ سے، شادی نہ ہونے کی وجہ سے حرام تعلقات میں پڑ جائیں، تو وہ بھی اللہ سے رو رو کر دعا مانگ سکتے ہیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، کہ اللہ مجھے ہر حرام سے بچا کر میرے لیے حلال کو کافی کر دے، مجھے حلال عطا کر۔ تو جب انسان حلال کی طرف رہے گا، پاک کی طرف رہے گا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ یہ تو ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ہم کرتے کیا ہیں، ہم کس چیز کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائے، جو تمہیں ناگوار ہو۔ اگر تم اسے اس وقت پوچھو کہ جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا۔ گفتگو سے متعلق بات ہے، گفتگو سنبھل کر کرنی چاہیے، اچھی کرنی چاہیے، اچھے سوالات کرنے چاہیے، لیکن ضرورت سے زیادہ سوالات اچھے نہیں ہوتے۔ درگزر کرنے والا مہربان ہے اللہ تعالیٰ۔ کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے، یوں کیونکہ اس سے دین مشکل ہو جاتا ہے۔ بتایا گیا کہ وقت آنے پر چیزیں تمہارے سامنے آ جائیں گی۔ تم سے پہلے بھی ایک گروہ نے ایسے سوالات کیے، جیسے بنی اسرائیل نے گائے سے متعلق سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہوں گے۔ بعض باتیں انسان کو کفر تک لے جاتی ہیں، بعض سوالات انسان کو ایمان سے کفر تک لے جاتے ہیں۔ اس لیے کرنا کیا ہے، ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ سوال پوچھتے وقت بھی خواہ دین کے بارے میں ہی آپ کیوں نہ سوال پوچھ رہے ہو، احتیاط کے الفاظ استعمال کیا کریں۔ جواب ملے اور مرضی کے نہ ملے تو ری ایکشن کیا کرنا ہونا چاہیے آپ کا، پازیٹیو۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ حام۔ اب کچھ مزید اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ذکر کیا گیا، حرمتوں کا پاس رکھنے کا حکم ہے، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے وہمات کو مان رہے ہیں۔ یہ مویشی جانور ہیں جن کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، اللہ نے ان پر لازم نہیں کیا تھا، لوگوں نے خود ہی یہ چیزیں ایجاد کر لی۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ پیغمبر کی طرف، وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا یہ باپ دادا کی ہی تقلید کیے جائیں گے، ہاں وہ کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو؟ دنیا کے معاملات اور احکامات میں باپ دادا کے قول کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ جب آپ کو کوئی کام عبادت سمجھ کر کرنا ہے تو پھر اس کی دلیل بھی تو چاہیے۔ اگر دلیل نہیں تو پھر وہ کام مت کریں۔ بہت سے لوگ غلط کام صرف اس لیے کرتے رہتے ہیں کہ ان کی فیملی ٹریڈیشنز ہیں، یعنی ان کا رسم و رواج ہے، ان کے ماں باپ یہ کرتے تھے، بس یہی دلیل ہے آپ کے پاس؟ آخرت میں قبول نہیں یہ دلیل۔
کسی بھی نیکی کے کام کو کرنے کے لیے قرآن اور سنت سے دلیل ہونی چاہیے۔ لوگوں کے دین اور دنیا کو ضائع کرنے کا ایک بڑا سبب اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو چھوڑ کر آبا کی تقلید کرنا ہے۔ یہ صرف عبادات کے معاملے میں نہیں، بعض اوقات دین کے علاوہ کلچر کے نام پر بھی کچھ ایسی چیزیں حرام کر رکھی ہیں جنہیں اللہ نے حرام نہیں کیا، جیسے اپنے خاندان اور ذات سپاہی شادی نہیں کرنی۔ کہاں ہے بھئی یہ دلیل؟ تو اس چیز کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ جس چیز پر ہم سختی سے پابند ہو جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی اس پر اتنی ثابت قدمی کا حکم ہمارے دین نے بھی دیا ہے۔ تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ اب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان لوگوں کی اصلاح کے لیے تو وقت لگاتا رہے، اپنی عبادت اور اپنی اصلاح کو بھول جائے۔ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنی فکر کرنی ہے۔ بعض لوگ اس آیت سے کچھ اور بھی مطلب نکال لیتے ہیں۔ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا واجب نہیں، ہمیں صرف اپنی ہی فکر کرنی چاہیے۔ اس آیت کا مطلب دراصل یہ ہے کہ جب انسان ایک تبلیغ میں اپنی پوری قوت اور کوشش صرف کر دے لیکن لوگ پھر بھی اس کی بات کو نہ مانے تو ان کی ذمہ داری بتانے والے پر نہیں ہے۔ ان کا بھٹکنا بتانے والے کو نقصان نہیں دے گا اگر تم خود ہدایت یافتہ ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو، اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی کو گواہ بنایا جائے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو، وہاں موت کی مصیبت پیش آتی ہے تو غیر مسلموں میں سے ہی 2 گواہ لے لیے جائیں تاکہ اصل وارثوں تک مال بحفاظت پہنچ جائے۔ اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے، یعنی جن کو مال دیا گیا تھا وہ جب لا کر مال وارثوں کے حوالے کریں، وارث سمجھے کہ یہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے کیونکہ اس کے پاس اس سے زیادہ چیز تھی جو صحیح طور پر نہیں پہنچی، تو پھر کیا ہے؟ مسجد میں سب کو روک کر گواہی لی جائے گی اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں، خواہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم گناہ گاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی نسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہے ان لوگوں میں سے کھڑے ہو جن کی حق تلفی ہوئی ہے، یعنی وارثوں میں سے۔ وہ خدا کی قسم کھا کر کہے کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہمیں اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی۔ اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اب دیکھیے، موت ایک مصیبت ہے، اس کا کوئی نیبل بدل نہیں۔ اگر مال چلا گیا تو واپس مل سکتا ہے مگر موت سے واپسی نہیں، اس لیے اس آیت میں موت کو مصیبت کہا گیا۔ اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان موت کو یاد نہ کرے، اس کی تیاری ہی نہ کرے۔ ایک موت ہی نصیحت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر موت کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچا جائے تو یہاں پر ہمیں وصیت کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان سفر میں ہو تو اس کو اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو لائق نہیں کہ وہ 3 راتیں بھی نہ گزارے مگر اس حال میں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو۔ مرنے کے بعد ملکیت وارثوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اپنی زندگی میں مال کا کچھ حصہ خاص مقصد کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں، کسی مسجد کے لیے یا کسی ادارے کے لیے یا کسی غریب رشتہ دار کے لیے، کسی مسافر خانے کے لیے یا پھر کنواں کھدوانے کے لیے، وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے مال میں سے وہ نکال کر اس خاص مد میں دے دی جائے، جلد از جلد لکھ کر رکھ لیں، کیونکہ بعد میں وارث اس سارے مال کو تقسیم نہ کر لے اور پھر آپ کے لیے کچھ بھی نہ بچے۔ آپ کا مال جو ہے آپ کی زندگی میں آپ کا ہے، مرنے کے بعد وہ آپ کا نہیں۔ ہاں، اتنا حصہ آپ کی وصیت کے مطابق استعمال ہوگا جس کی آپ وصیت کر جائے، باقی مال جو ہے وہ وارثوں کو دیا جائے گا۔ وصیت مال کے 1/3 حصے پر ہوتی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا، تقویٰ کے ساتھ سننا وہ ہوتا ہے جس میں انسان عمل بھی کرتا ہو۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ جن لوگوں کے پاس تمہیں ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا انہوں نے بات مانی یا نہیں، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی، میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور پھر بڑی عمر کو پہنچ کر میں نے تجھ کو کتاب و حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دی، تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا، اس پہ پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، تو مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا،
جب تو بنی اسرائیل کے پاس یہ نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادو کے کے سوا کچھ اور نہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچا لیا۔ جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ ہو کہ ہم مسلم ہیں۔ حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتے ہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو، ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا وہ سچ ہے، ہم اس پر گواہ ہیں۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے دعا کی، خدایا ہمارے رب ہم سے آسمان کے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے ہمارے اگلے پچھڑوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور بہترین رزق دے۔ ان آیات میں عیسیٰ علیہ السلام کی ربوبیت کا رد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے تخلیق کے سارے کام اللہ کی عزت سے کیے تھے۔ ہر پیغمبر کی تعلیم کو جادو کہہ کر جھٹلا دیا گیا، تو عیسیٰ سے جو معجزات سرزد ہوئے جن کا اس آیت میں ذکر ہے وہ سب اللہ کی عزت سے ہوئے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی انسان سے فائدہ یا نقصان صرف اللہ کی عزت سے ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کا ڈر جو ہے وہ دل سے نکال دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، جان رکھو یا غلام، اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اگر سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ اصل قدرت، قوت و طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا بھی چاہیے۔ جو لوگ رزق کی تنگی اور پریشانی کا شکار ہیں وہ کیا کریں؟ وہ یہ دعا پڑھے، اللہ ارزقنی وانت خیر الرازقین۔ رزق میں فراخی کی دعاؤں پر مشتمل بہت سی کتابیں بھی ہیں، بہت سی دعائیں بھی ہیں۔ جو لوگ بھی اس معاملے میں پریشان ہیں، ان کے حالات خراب ہیں، جاب نہیں ہے، وہ یہ دعا ضرور مانگے۔ اللہ کو رازق کہہ کر پکارنا اس کو بہت پسند ہے۔ ہم رزق لوگوں کے ہاتھ میں سمجھتے ہیں، اس کو خوش کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز مل جائے، جبکہ رزق کی کنجیاں تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر کس سے ہم نے رزق مانگنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اللہ نے جواب دیا، میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد تم سے جو کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں پر انعامات زیادہ ہوتے ہیں، نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، ان کا حساب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے دسترخوان مانگ رہے ہیں، دسترخوان مل رہا تھا، ان کو رزق مل رہا تھا طرح طرح کا، لیکن انہوں نے ایک خاص قسم کا رزق مانگا اور وہ تھا آسمانی رزق، بطور معجزے کے، بطور نشانی کے۔ ہمیں ایک ایسی چیز دی جائے کہ ہمارے دلوں کو خوشی نصیب ہو، ہمارے لیے وہ عید کا دن ہو اور ہمیں اطمینان بھی نصیب ہو۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے وہ تو میں تمہیں دے دوں گا، لیکن اس کے بعد اگر ناشکری کی، کفر کیا اور نافرمانی کی تو سزا بھی بہت سخت ہے۔ جس شخص کے پاس علم آ جائے، جس شخص کے پاس حقائق آ جائے، جس شخص کے پاس ہدایت کا سامان میسر ہو، وہ پھر بھی غلط کام کرے تو اس کی پوچھ بھی زیادہ ہوگی۔ غرض جب احسانات یاد دلا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا، سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کا کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ میں نے ان سے اس کے سوا ان سے کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ میری بندگی کرو جو کہ میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی۔ میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا۔ اب آپ نے مجھے واپس بلا لیا، یعنی آسمانوں پر، تو آپ ان پر نگران تھے، آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ انہیں معاف کر دیں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو آپ غالب اور دانا ہے، حکمت والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے حق میں کیا کہا کہ آپ ان کے ساتھ جیسا چاہے کر سکتے ہیں، آپ چاہے تو عذاب دیں، چاہے تو انہیں معاف کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ کا ایک قول آتا ہے کہ انہوں نے یوں کہا تھا کہ اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو ان میں سے جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے، بس میرا اسی سے تعلق ہے، جو نافرمانی کرے تو غفور الرحیم ہے، جو چاہے کرے۔
عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان کہ اگر تو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں، اگر بخش دے تو زبردست حکمت والا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جن کی ہم امت ہیں، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ عز و جل کے اس فرمان کی تلاوت فرمائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ میری امت، پھر آپ رونے لگے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اے جبرائیل جا محمد کے پاس، حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے، ان سے پوچھو کیا چیز ان کو رلا رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں آئے، رونے کی وجہ پوچھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا، حالانکہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل جا محمد کی طرف، ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کر دیں گے، ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے۔ کتنی خیر خواہی ہے لوگوں کے لیے ہمارے دل میں، کتنی تڑپ ہم رکھتے ہیں کہ وہ ہدایت پا جائے۔ تو پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں، پھر اللہ کا باقی نفس کلا آثارہم، کہ نہ ماننے والوں کے لیے کیا کہا گیا کہ آپ تو ان کے پیچھے اپنا آپ بھلا ڈالیں گے، ذبح کر ڈالیں گے۔ آپ اتنی فکر کرتے تھے، تو کیا آپ بھی دین کی دعوت دینے میں اتنی ہی فکر رکھتے ہیں، اتنی ہی تڑپ رکھتے ہیں؟ دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کے جذبات رکھنا، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی، سمجھانے کس لیے اور کبھی سختی کرنے پر، یعنی خوب اللہ سے دعائیں بھی کرنی ہے اور ظاہری اور باطنی طور پر ان کے لیے خیر خواہی کے جذبات بھی رکھنے ہیں۔ تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دین ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ زمین اور آسمان تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ قیامت کے دن کیا چیز کام آئے گی؟ سچائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے، نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جب آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، جھوٹ برائی کا راستہ دکھاتا ہے اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ سورہ الانعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مکہ میں نازل ہوئی تھی یہ سورت، اور یہ ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ سورت اتری تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ہے۔ اس سورت میں بنیادی طور پر مشرکین کے ساتھ ان کے اعتراضات اور ان کے اعمال کے بارے میں دلائل دیے گئے ہیں۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنیاں اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کا اپنے ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ حمد کہتے ہیں کسی کی ایسی تعریف جس میں محبت بھی پائی جائے اور تعظیم بھی، اس کی صفات کاملہ کی وجہ سے، اور وہ واقعی تعریف کے لائق بھی ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو تعریف کرنے والا ہے اس کے دل میں اس کی محبت بھی ہو اور عظمت بھی ہو۔ وہ تعریف جو محبت کے بغیر ہو مدح کہلاتی ہے، جیسے بادشاہوں وغیرہ کی لوگ کرتے ہیں، ان سے کچھ حاصل کر لیں۔ تو قرآن مجید کی 5 صورتیں ہیں جن کا آغاز الحمدللہ کے الفاظ سے آتا ہے، اس کی کامل صفات کی بنا پر۔ جب یہ کہہ دیا جائے حمد اللہ ہی کے لیے ہے تو اس میں سے زمانہ نکل جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم تعریف ماضی، حال، مستقبل ہر وقت اللہ کے لیے ہے، وہی تعریف کے لائق بھی ہے اس کی صفات کاملہ کی وجہ سے، اسی لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق کائنات ہے، اسی لیے الحمدللہ اس نے اندھیروں روشنی کو بنایا، اندھیرے سے زیادہ ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ اللہ کی ربوبیت سے تو اہل مکہ بھی انکار نہیں کرتے، مگر انہوں نے اللہ کی الوہیت سے کفر کیا، اللہ کو الہ نہیں قرار دیتے تھے، اس کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اکیلا ہے۔ وہ اللہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تم اس سے پکارتے ہو تو تمہاری مصیبت کو دور کرتا ہے۔ جب تم کسی بیابان جنگل میں راستہ بھول جاتے ہو اس سے دعا کرتے ہو تو تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے۔ جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اس سے دعائیں کرتے ہو تو تمہارے لیے پیداوار ظاہر کر دیتا ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے حمد و شکر اللہ کے لیے ہے جو اکیلا رب ہے، مالک ہے، الہ ہے۔ عبادت کے لائق بھی وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا،
پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگ ہو کے شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وہی ایک الہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے چھپے سب حال جانتا ہے، جو برائی اور بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب خوب واقف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ہر حال سے بخوبی آگاہ ہے۔ اگر وہ آگاہ ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، چھپ کر بھی غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایسی کوئی غلطی ہو جائے جانے انجانے میں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، توبہ کریں، اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما جو میں نے غلطی سے کیے، جان بوجھ کر کیے، چھپ کر کیے یا پھر اعلانیہ طور پر کیے، نادانی میں کیے یا جانتے بوجھتے ہوئے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد اور سلام کے درمیان بھی یہ دعا فرماتے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے ان گناہوں کی مغفرت فرما جو میں نے پہلے کیے، جو میں نے بعد میں کیے، جو میں نے چھپ کر کیے، جو ظاہر کیے، جو میں نے زیادتی کیے، جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو ہی آگے کرنے والا ہے، تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ایسی صورت میں انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جس وقت شیطان کے بہکاوے میں انسان آ جاتا ہے۔ اگر کوئی پھسلن ہو جائے تو پھر جب آپ نماز پڑھیں تو نماز کے بعد اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا۔ اعراض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشانیوں میں غور و فکر چھوڑ دینا، جبکہ غور و فکر کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی قدرت سامنے آتی ہے، پھر اللہ کے سامنے جھکنے کو دل بھی چاہتا ہے۔ چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے تھے، قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے زمانے میں دورہ رہا؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے، ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائی اور ان کے نیچے نہریں بہا دی، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا، ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ گناہ نعمت کے زوال کا سبب بنتے ہیں۔ ہر مصیبت گناہ کی وجہ سے آتی ہے، صرف توبہ سے ہی اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ گناہوں کی کثرت پر عذاب بھی آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ بعض اوقات بہت سے چھوٹے گناہ بھی اکٹھے ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ سیکھنے کی بات ہماری یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیوں آئی ہے، کہاں پر غلطی ہوئی ہے، پھر اس غلطی کو سوچ کر توبہ استغفار کرے، صدقات دے، خیرات کرے تاکہ مصیبت ٹل جائے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب اتار دیتے، جیسا کہ اہل مکہ کا مطالبہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور لوگوں سے اپنے ہاتھ سے چھن کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ سری جادو ہے۔ کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل میں ہی اتارتے اور اس طرح انہیں اس شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ان سے پوچھئے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ وہ سب کچھ اللہ کا ہے، وہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کون سی صفت ہمارے سامنے آ رہی ہے؟ المالک، مالک ہونے کی، وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات، اس کے افعال کے ذریعے پہچان لیتا ہے، اس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، تبھی اس پر ایمان لاتا ہے اور اس کا ایمان درست ہوتا ہے۔ جب ایمان درست ہوگا تو عمل بھی درست ہوں گے، عمل درست ہوں گے تو پھر ایمان بھی بڑھتا ہے۔ سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ پہچان، پھر کیا ہے؟ ایمان، پھر کیا ہے؟ عمل صالح، اور پھر کیا ہے؟ اضافہ ایمان۔ تو یوں ایک کے بعد ایک چیز دوسری چیز کو مدد دیتی ہے۔ اگر اس میں سے کوئی چیز بھی مسنگ ہو جائے تو انسان کے عمل اور انجام جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں اس صورت میں زیادہ سے اللہ کی پہچان کرائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی جا رہی ہے۔ اس نے اپنے اوپر رحم و کرم کا شیوا لازم کر لیا، رحمت کو لازم کر لیا، اسی لیے وہ نافرمانی اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی نہیں پکڑ لیتا۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ یہ بالکل ایک غیر متشبہ
حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ سکون اللہ کی نعمت میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ رات میں سکون ٹھہرا ہوا ہے، رات آتی ہے تو بہت سی چیزیں چلنے سے رک جاتی ہیں۔ رات میں ایک سکون بھی ہے اور راحت کا سما بھی ہے، اس پر بھی ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا بھی ہے اور جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت سی پھیلی صفات کا ذکر آ رہا ہے، اسما کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ صفات کا ذکر۔ تو آپ ان صفات کے ذریعے اللہ کے اسما کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ سب اللہ کا ہے۔ اللہ کون ہے؟ مالک ہے، سب اسی کی ملکیت ہے، کوئی اور مالک نہیں ان چیزوں کا۔ کبھی ایسا ہوا تتلی اڑتی ہوئی جا رہی ہے، آپ اسے دیکھ کر کہیں اس کا مالک اللہ ہے، اللہ اس کو آن کرتا ہے؟ کوئی انسان نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر کوئی چونٹی چل رہی ہو، چونٹیوں کا چلنا تو روز ہمیں اریٹیٹ ضرور کرتا ہے، وہ غور و فکر کا مقام کھو دیتا ہے۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ میٹھی چیز کے اوپر کتنی باریک چونٹیاں کہاں سے آتی ہے؟ سوچئے ذرا، گھر میں گھونسلے لگ جاتے ہیں، کیا ان کی کوئی وادی ہے، کوئی رہن سہن کی جگہ ہے کہ نظر ہی نہیں آتی؟ قریب قریب کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یاد رکھیے، اگر آپ اللہ کی پہچان چاہتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں غور و فکر کرنا شروع کر دیں، ان چیزوں میں جو آپ کے آس پاس ہیں، دور کی نہیں قریب کی چیزیں۔ رات کے اندھیرے میں غور و فکر کریں، دن کی روشنی میں غور و فکر کریں، یہ سب کس نے کیا، اس کا مالک کون ہے، وہ سب کچھ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ تو وہ اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، جو روزی دیتا ہے، روزی لیتا نہیں ہے، سب کو کھلا رہا ہے، خود نہیں کھاتا، اس کو تو ضرورت ہی نہیں۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، اور تاکید کی گئی ہے کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے اللہ تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے۔ کسی بھی نقصان کو آپ یاد کر لیجیے، موٹا ہو یا بڑا ہو، کیا سوچنا ہے کہ یہ اللہ کی عزت سے ہوا ہے؟ اللہ چاہتا ہے تو میں اس سے بچ سکتی تھی۔ اللہ کو فوراً یاد کر لیں، دعا کیا کرے، اللہ تو اس سے مجھے سکھا جو سکھانا چاہتا ہے، اللہ تو میرے دل میں ڈال دے یہ جو مجھے نقصان ہوا ہے کیوں ہوا ہے، کیونکہ تیرے اذن کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرامند کر دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب انسان کو کوئی تکلیف ملتی ہے، پریشانی، بھوک، بیماری، قحط سالی، تو اس میں وہ کس کو پکارتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ کیوں پکارتا ہے؟ کب پکارتا ہے؟ کون پکارتا ہے؟ وہی پکارتا ہے جس کو پہچان ہوتی ہے اپنے رب کی۔ وہ ہے نا کرنے والا، وہ ہے نا ہماری دعا کو سننے والا۔ عام حالات میں اللہ کو ہم نہیں پہچانتے، لیکن مشکل میں پہچان لیتے ہیں، پھر وہ خود نہ بھی شرم کے مارے دعا کرے کسی اور کو کہہ دیتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ تو رب کی پہچان ضروری ہے تاکہ ہمارا ایمان درست ہو، اور ایمان درست ہوگا تو اعمال درست ہوں گے، پھر ہم ایمان میں آگے بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ جب ہم ایمان میں آگے بڑھیں گے تو پھر اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہوں گے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے۔ اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرامند کر دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے۔ اس کے باوجود یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس سے ہمیں کچھ آزادی بھی دے رکھی ہے کہ ہم کچھ اپنی مرضیاں بھی کر سکتے ہیں، اور وہ دانا بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ ان سے پوچھئے کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ یہ قرآن میری طرف بذریعہ وہی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس چیز کو یہ پہنچے سب کو متنبہ کر دو۔ یہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ سب کو آگاہ کر دینے کے لیے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، موت کی حقیقت کیا ہے، موت کے آنے کے بعد کے واقعات اور حالات کیا ہیں۔ دیکھیے، ایسا انسان جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ کیسا انسان؟ جس نے شرک نہ کیا ہوگا۔ خالص توحید ہی انسان کو جنت میں لے جا سکتی ہے۔
تو جو اللہ کی عبادت اس طرح کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، بات سنے، مانے، تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے میں سے جس سے وہ چاہے گا اس کو داخل ہونے دے گا۔ اس کی چوائس پر ہے، کیونکہ اس میں داخل ہونا بھی بڑی شان کی بات ہے۔ ہر دروازے کی اپنی ایک شان ہے اور ہر انسان کی اپنی ایک چوائس ہوتی ہے۔ تو یہ جو دنیا میں اللہ کو راضی کرنا، خصوصاً شرک سے پرہیز کرنا، اللہ قیامت کے دن ان کا اعزاز و اکرام فرمائیں گے۔ کہو اللہ تو وہی ایک ہے اور میں شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ اللہ کی پہچان کا یہ حصہ ہے کہ ہم شرک سے بیزاری ظاہر کریں اور شرک کا انکار کریں۔ اگر صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ شرک کا انکار کرنا بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے، یعنی اپنے ہی عمل کو چھٹلا دے، شرک کا انکار کر دے، توحید کا اقرار کر لے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کی پہچاننے میں کوئی شبہ پیش نہیں آتا، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا وہ اسے نہیں مانتے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جنہیں تم اپنا خدا سمجھتے تھے؟ تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے۔ یہ جھوٹا بیان دیں گے کہ ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر جھوٹ کھڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود خوب ہو جائیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے۔ ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے، سب کچھ سننے پر کچھ نہیں سنتے، خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں۔ وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ خود ہی اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ کاش تم اس کے وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ در حقیقت یہ بات وہ اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے اپنے پردہ ڈال رکھا تھا اس وقت وہ بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، یعنی ان کی سب غلطیاں سامنے آ جائیں گی۔ ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا تھا، وہ تو ہے ہی جھوٹے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ اٹھائے نہ جائیں گے۔ عقیدہ توحید کے علاوہ اس صورت میں جس عقیدے کی اصلاح کی جا رہی ہے وہ کون سا عقیدہ ہے؟ عقیدہ آخرت۔ کاش تم وہ منظر دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج نہیں مان رہے، کل ان کو اس کا علم ہو جائے گا، اس وقت ان کو ماننا فائدہ نہ دے گا۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے کہ ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہی ہے۔ وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں مزہ چکھو۔ دیکھو کس طرح سے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ بے شک ہم جانتے ہیں، بے شک حقیقت یہ ہے کہ یقیناً تجھے وہ بات غمگین کرتی ہے جو وہ کہتی ہے، تو بے شک تجھے نہیں جھٹلاتے لیکن ظالم اللہ کی آیات ہی کا انکار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا آپ کی قوم کے تمام لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن یوں ہی آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا، انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنانی شروع کر دی تو ان میں سے اکثر آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، نعوذ باللہ آپ کو جھوٹا قرار دینے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے اپنی تکذیب کی وجہ سے جو غم اور حزن پہنچتا تھا اس کی ازالے اور آپ کی تسلی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تکذیب آپ کی نہیں، آپ کو تو وہ صادق اور امین مانتے ہیں، دراصل یہ آیات الہی کی تکذیب ہے اور یہ ایک ظلم ہے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس سے مراد دراصل وہ کفار ہے جو بشر کے نبی اور رسول ہونے کو محال سمجھتے تھے۔ لوگوں کا مذاق اڑانا، اعتراضات کرنا، جب پیغمبر کے دل پر اثر کرتی ہے کوئی بات
ہم تو ہم انسان ہیں، جب ہم سے کوئی ایسی بات کرے ہمارے نفس کے خلاف، ہماری ذات کے خلاف، تو وہ ہمیں بھی غمگین کرتی ہے، لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس غم میں ڈوبنا نہیں۔ یہ ظالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ در حقیقت یہ اللہ کی آیات میں انکار کر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین پر نہیں تھے تو آپ کے دوست تھے، جب آپ دین پر آئے تو آپ پر اعتراضات شروع ہو گئے۔ اصل اعتراض پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، بلکہ آپ کے پیغام پر ہے، اس چیز پر ہے جو آپ نے اختیار کی۔ یہ راستہ آپ نے اپنی مرضی سے اختیار نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا حکم ہے۔ ایسے لوگ دراصل اللہ کی باتوں کا انکار اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب آپ کس کے حکم سے یہاں پر آئے؟ اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے آپ کو چنا، اللہ آپ کو اس جگہ پر لے کر آئی ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی ایسی بات ہو جو آپ کو ناپسندیدہ ہو تو اس کو صبر سے سہ لیا کریں، کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے ساری باتیں ہوتی ہے۔ اب نیکسٹ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ۔ اور بلا شبہ یقیناً تجھ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے، انہوں نے اس پر صبر کیا کہ وہ جھٹلائے گئے اور ایذا دیے گئے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی اور کوئی اللہ کی باتوں کو بدلا لینے والا نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ یقیناً تیرے پاس رسولوں کی کچھ خبریں آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، کافر اللہ کے پیغمبروں کا انکار کریں گے، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا انکار کر چکے ہیں جن کی تکذیب کی جاتی رہی۔ بس آپ بھی ان کی اقتدا کرتے ہوئے اسی طرح صبر و حوصلے سے کام لیں، جس طرح انہوں نے تکذیب اور ایذا پر صبر سے کام لیا، حتیٰ کہ آپ کے پاس بھی اسی طرح ہماری مدد آ جائے جس طرح ہم نے پہلے رسولوں کی مدد کی۔ ہم اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے اور ہم نے وعدہ کیا ہے بے شک ہم اپنے رسولوں کے اور لوگوں کے جو ایمان لائے ضرور مدد کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ضرور بضرور میں غالب رہوں گا اور میرے رسول، یقیناً اللہ بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہماری بات طے ہو چکی کہ بے شک وہ یقیناً وہی ہے جن کی مدد کی جائے گی، اور بے شک ہمارا لشکر یقیناً وہی غالب آنے والا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو زمین میں گڑھا کھود کر انہیں اس میں ڈال دیا جاتا، پھر انہیں سر سے لے کر پاؤں تک آرے سے چیر دیا جاتا اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت پوست کو نوچا جاتا، لیکن یہ ظلم و تشدد دین کو ان کے دین سے نہیں بھیج سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ اس معاملے کو مکمل فرمائے گا، یعنی اسلام کو غالب کرے گا، یہاں تک کہ ایک سوا سنا شہر سے حضر موت تک تنہا سفر کرے گا، اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر۔ اس آیت سے کیا سیکھا ہے ہم نے؟ سب سے پہلی بات جو سیکھی اب صبر، افضل ایمان صبر کرنا، اور دوسرا نرمی، یہ ہماری عادت کا حصہ بن جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی کے ساتھ تنگی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور بے شک اس مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے، تو جہاں بھی مشکل آئے وہاں پر آسانیاں تلاش کیا کرے۔ اور اگر تجھ پر ان کا منہ پھیرنا بھاری گزرتا ہے تو اگر تو کر سکے زمین میں کچھ رنگ یا آسمان میں کچھ سیڑھی ڈھونڈ نکالے، پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آئے تو لیا، اگر اللہ چاہتا تو یقیناً انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا، تو جاہلوں میں سے ہرگز نہ ہو۔ انما یستجیب الذین یسمعون، قبول تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور جو مڑتے ہیں انہیں اللہ اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مردوں کے مشابہ قرار دیا جن کو جتنا بھی پکارا جائے ان کو جواب نہیں دیتے، لہٰذا ان سے ایمان کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ ایمان کون لوگ لائیں گے؟ جو زندہ ہوں گے، جو اللہ رسول کی بات کو غور سے سنیں گے، جو ان سے عبرت حاصل کریں گے۔ کافروں کو زندگی تو ملی ہے لیکن ان کے دل عقائد فاسد اور اخلاق رذیلہ کے زہر سے مر چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کفار چونکہ نہ سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں، اس لیے یہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا اور وہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس وقت وہ ان کے اعمال کا ان کو بدلا دے گا۔ اور انہوں نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری؟ کہہ دیجئے بے شک اللہ اس پر قادر ہے اور کوئی نشانی اتارے، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی کھلی نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود بھی کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی خرق و عادت نشانی کو کیوں نہیں بھیجتا، جیسا کہ انہوں نے فرمایا ہم ہر کس تجھ پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کرے یا تیرے لیے کھجوروں یا انگوروں کا ایسا باغ ہو بس تو اس کے درمیان نہریں جاری کر دے، خوب جاری کرنا، یا پھر آسمان کو ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے جیسا کہ تو نے دعویٰ کیا ہے، یا پھر اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئے۔
وما من دابت فی الارض، اور زمین میں نہ کوئی چلنے والا ہے نہ کوئی اڑنے والا جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے مگر تمہاری طرح اڑتے ہیں۔ ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام چوپائے جو زمین پر چلتے ہیں اور تمام پرندے جو اپنے دو پروں کے ذریعے اڑتے ہیں، سب اللہ کی مخلوقات کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ ان تمام کے حفاظت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، وہ کسی بھی چیز سے غافل نہیں، سب کی نگرانی کرتا ہے، سب کو روشنی بھی دیتا ہے۔ لوہے محفوظ میں ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم محفوظ ہے، اور قیامت کے دن سبھی اللہ کے حضور جمع ہوں گے اور سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور گہری اور ڈونگی ہے، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، جسے اللہ چاہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسی سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ جو شخص اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، اس پر ہدایت کی سب راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی گونگا بہرا شخص گہرے اندھیروں میں ہو اور اندھیروں کی وجہ سے خود کچھ نہیں دے سکتا، بہرا ہونے کی وجہ سے ہدایت کی بات نہیں سن سکتا، گونگا ہونے کی وجہ سے کسی سے کچھ پوچھ نہیں سکتا۔ وہ ایسا شخص گمراہ نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہاں، اگر کوئی شخص اپنا رویہ بدل لے اور آیات الہی پر غور کرنا شروع کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے سیدھی راہ دکھا دیں گے۔ کہہ دیجئے، کیا تم نے دیکھا کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا اللہ کے سوا کوئی غیر کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو، بلکہ تم اسی کو پکارو گے تو وہ دور کر دے گا جس کی طرف تم پکارو گے، اگر اس نے چاہا، اور تم بھول جاؤ گے جو یہ شریک بناتے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر انہیں تنگ دستی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ عاجزی کرے، پھر انہوں نے کیوں عاجزی نہ کی جب ان پر ہمارا عذاب آیا، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، شیطان ان کے دل ان کے لیے خوشنما بنا دیا، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ پھر جب وہ اس کو بھول کے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کے ساتھ خوش ہو گئے جو انہیں تعلیم دی گئی تھی، ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا تو اچانک گناہ امید ہو گئے، تو ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہیں ہم نے ظلم کیا تھا، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ اب یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ پہلی امتوں کے پاس بھی ہم نے انبیاء بھیجے جن کو انہوں نے جھٹلایا، پھر ہم نے ان کو سختی سے، قحط سالی سے، امراض سے اور جان و مال کے خسارے میں مبتلا کر دیا، شاید بھی آزمائشوں کے بعد اللہ کی طرف رجوع کریں، لیکن ان کے دل کی سختی کا حال یہ تھا کہ پھر بھی انہوں نے اللہ کے سامنے کی آزاری نہیں کی، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، بلکہ شیطان نے ان کے شرکی اعمال کو ان کے لیے مزید خوبصورت اور مزین کر دیا۔ آگے فرمایا کہ ان قوموں نے جب تکلیف اور مصیبت والی آزمائشوں سے عبرت حاصل نہیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دنیاوی نعمتوں سے انہیں مالا مال کر دیا۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے ڈھیل اور ایک خطرناک آزمائش تھی، جہاں تک کہ جب وہ اپنے شرکی اعمال کے ساتھ ان نعمتوں میں ڈوب کے اور خوشی میں مگن ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اچانک پکڑا اور ان کا وجود ختم کر دیا۔ تو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ کافروں اللہ کی سرکش بندوں کے فاسد عقائد و عمال سے اہل زمین کا نجات پانا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قل ارأیتم، کہہ دیجئے کہ دیکھا تم نے، اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری نگاہوں کو لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا کر دے؟ دیکھ ہم کیسے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، پھر وہ منہ موڑ لیتا ہے۔ اب آنکھیں کان دل، یہ انسان کی نہایت ہی عام اعضاء ہے، جواری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو ان کی وہ خصوصیت بھی سلب کر لے جو اللہ نے ان کے اندر رکھی ہے۔ یعنی کون سی خصوصیت؟ سننے، دیکھنے اور سمجھنے۔ اچھا، اس آیت میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ کچھ لوگ تکلیف آتی ہے تو اکڑ جاتے ہیں، اللہ سے ناراضگی دکھاتے ہیں، جھکتے نہیں، دعا نہیں کرتے، اور کچھ لوگ تضرع کرتے ہیں یعنی گڑگڑاتے ہیں۔ اس آیت میں تضرع نہ کرنے والی مذمت کی گئی ہے۔ تکلیف کے موقع پر ہمیں کرنا کیا ہے؟ عاجزی اختیار کرنی ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے، اپنے گناہوں پر توبہ کرنی ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جب تکلیف آتی ہے تو عاجزی اختیار کر لیتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں، لیکن جب تکلیف دور ہو جاتی ہے پھر دوبارہ کرنے لگتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، اپنی پرانی ڈگر پر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو قابل تعریف کون سے لوگ ہیں جو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اپنی عبادت و توبہ پر خوشحالی میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں اور تکلیف میں بھی، اور جب تکلیف ٹل جاتی ہے تب بھی وہ اللہ کے بن جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بتائیے مجھ پر یہ تکلیف کیوں آئی، یہ آزمائش کیوں آئی، اللہ نے مجھے یہ آزمائش کیوں دی؟ اگر اس تکلیف کے بعد اللہ کی طرف آپ راغب ہو گے تو سمجھیے کہ یہ امتحان ہے آپ کا، یہ آپ کی آزمائش تھی۔ اگر اس تکلیف کے بعد اللہ سے ناراض ہوگے تو پھر یہ عذاب ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ مشکل حالات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کیا کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کیا کریں۔ بعض اوقات کسی وظیفے کو 7 دفعہ پڑھتے ہیں لیکن اس میں سے ایک دفعہ بھی اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، تو تضرع کہتے ہیں عاجزی کو،
آسی کیا ہے؟ جو پڑھے اس کو سمجھ کر پڑھے، پوری توجہ سے پڑھے، اللہ سے رو رو کر دعائیں کرے۔ اللہ کے آگے رونے سے بہت سی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے جب ایک بچہ ماں کے آگے رو کر فریاد کرتا ہے تو ماں تو نجائز مطالبے بھی مان لیتی ہے۔ ماں کیوں؟ کیونکہ ماں سے اس کا رونا دیکھا نہیں جاتا، اور اللہ جو ساری ماں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، جب وہ آپ اس کے آگے روئیں گے تو کیا وہ ترس نہیں کھائے گا؟ تو پھر ہمیں اللہ کے آگے رونا چاہیے۔ نہ اس کی خشیت سے روتے ہیں ہم، نہ مصیبت آنے پر روتی ہے، بس ہم تو دنیا کے مسائل پر ہی رو رو کر اپنے آنسوں کو خشک کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسی باتوں پر نہ رویا کرے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، اپنے رب کو گڑ گڑا کر خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں میں خیر ضرور ڈالتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب تعالیٰ بڑی شرم والا ہے، بڑی حجاب والا ہے، بڑے کرم والا ہے۔ اس کو اس بات پہ شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ ان کو خالی لوٹا دے۔ جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تکلیف آنے پر اس سے پلٹ پلٹ کر رو رو کر دعائیں کیا کرے۔ دعا تکلیف میں، مشکل میں گڑ گڑا کر کرنی چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے بھی ان کی غلطیاں انہیں خوبصورت بنا کر دکھا دی۔ یہی عذاب ہے کہ انسان پر مصیبت آئے اور انسان اکڑ جائے، اپنی غلطی کی تعمیلیں دینا شروع کر دے۔ تو یہ بھی عذاب کی ہی ایک قسم ہے کہ انسان گناہ کرے اور اس کے باوجود دنیا اس پر فراخ ہوتی چلی جائے۔ دنیا کا وسیع ہونا، تنگ ہونا دونوں ہی آزمائشی ہے۔ ہم نے سنا ہے اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، اس کو اتنی دولت بھی ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی رحمتیں بھی دی ہوئی ہے، وہ پھر بھی گناہ پہ گناہ کیا جاتا ہے۔ تو ڈرنا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں اللہ جس پر دنیا کو وسیع کر دے، اس کو یہ سمجھنا آئے کہ اللہ اس کے ساتھ چال چل رہا ہے تو اس کے پاس کوئی بصیرت نہیں، اور جس پر اللہ دنیا تنگ کر دے لیکن اسے سمجھ نہ آئے کہ اللہ اس کے لیے خیر کا ہی فیصلہ کر رہا ہے تو اس کے پاس بھی کوئی عقل نہیں۔ پھر انہوں نے اس آیت کو پڑھا۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ خوشی ہو یا غم ہو، اللہ کا قرب نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ سے دوری کا باعث یہ دنیا ہلاکت کا سبب ہے۔ نافرمانیوں کے باوجود دنیا کا ملنا اللہ کی طرف سے بس مہلت اور استدراج ہے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، کہہ دیجئے کہ تم نے دیکھا اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آ جائے، کیا ظالم لوگوں کو کے سوا کوئی ہلاک کیا جائے؟ بغتۃ سے کیا مراد ہے؟ وہ عذاب جو اچانک اور کسی پیشگی اطلاع کے بغیر آئے، اور جہرتاً سے کیا مراد ہے؟ وہ عذاب جو کسی سابقہ اشارے یا اطلاع کے بعد آئے، یا ان دونوں سے مراد رات اور دن بھی ہے، اس لیے کہ کافر قوموں کو ہلاک کرنے والے عذاب یا تو رات کو اچانک یا پھر دن میں کھلے عام آتا ہے۔ القوم الظالمون میں عذاب کے سبب کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی ہلاکت کا سبب ان کا ظلم اور طغیان اللہ سے بغاوت ہے۔ ایک تو ہم نے پڑھا کہ ان کے کانوں، آنکھوں اور دلوں کو لے جانے یا مہر لگا کر بند کر دینے کی بات اس آیت میں عام عذاب کے ساتھ لایا جا رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو تم کسی صورت نہیں بچ سکو گے، باقی رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بچا لے گا، کیونکہ پہلے جتنی بھی قومیں تباہ کی گئی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا مستقل طریقہ یہی رہا کہ پہلے رسول اور اس کے پیروکاروں کو ظالم قوم کی بستی سے نکل جانے کا حکم دیا گیا، جب وہ نکل گئے تو ظالم لوگوں کو پھر تباہ کر دیا گیا۔ ظالم کی ہلاکت پر اللہ کی حمد۔ اللہ جب ظالم کو پکڑتا ہے تو اس میں لوگوں کی اصلاح کا بندوبست بھی کرتا ہے، لوگ عبرت پکڑتے ہیں، اور یہ عبرت جو ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمت کا شکر ادا کرنا ہم سب پر واجب ہے، اسی لیے ظالموں کے خاتمے پر کیا کہنا چاہیے ہم سب کو؟ الحمدللہ، کیونکہ گناہ گار لوگوں کے فساد سے ساری دنیا والے نجات پاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آرام پانے والا ہے یا اس سے آرام پایا کیا؟ صحابہ نے عرض کیا اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا مستریح وہ مومن بندے جو دنیا کی مصیبتوں سے آرام پاتا ہے، اور مستراح وہ بدکار بندہ جس سے اللہ کے بندے اور شہر، درخت اور چوپائے سب آرام پانا چاہتے ہیں۔ بعض لوگوں کی موت پر زمین اور آسمان ہوتے ہیں کیونکہ وہ خیر ہی خیر پھیلانے والے ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کی موت پر سب راحت پاتے ہیں، اپنے بھی اور پرائے بھی، جہاں بھی وہ رہتا ہے، کیونکہ اس سے ہر کوئی تنگ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد ضرور ہوتا ہے جو سب کو تنگ کر کے رکھتا ہے، اس کے لیے دعائیں کیا کریں۔ سدھرنے کا تو نام نہیں لیتا، کبھی کبھی بعض اوقات پھر کسی نہ کسی کے منہ سے کوئی بددعا بھی نکل جاتی ہے، کیونکہ اس نے سب کی زندگیاں حرام کی ہوتی ہیں۔
تو اپنے گناہوں پر، زیادتی پر، ظلم پر اکڑ کر اور تکبر کی وجہ سے دوسروں کی زندگی تلپٹ نہ کیا کرے۔ ایسے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ساری چیزیں ہی شکر ادا کرتی ہیں۔ جب ہمیں یہ بات یاد ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح بھی کر لیں گے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، تو ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، کہ جو شخص ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے تو ان پر کوئی خوف نہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ انبیاء اور رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، خوشخبریاں سنانا، جہنم سے ڈرانا۔ ان کی ذمہ داری یہ نہیں کہ کافروں کی خواہش کی منشا کے مطابق اللہ سے نشانیاں بھیجنے کی دعائیں کرتے رہے۔ جو شخص انبیاء رسول کی اتباع کرتے ہوئے ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، اس کے لیے ٹھکانہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ نہ انہیں ماضی کا کوئی غم ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی خوف۔ جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ اللہ سے ان کی سرکشی کا انجام ہوگا۔ کہہ دیجئے میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں پیروی نہیں کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کہہ دیجئے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اب مشرکین مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو، اللہ سے دعا کرو ہمیں دنیا کا ساز و سامان فراوانی حاصل کرے۔ کبھی کوئی سوال کرتے، کبھی کوئی سوال کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے روزی کے خزانے میرے حوالے نہیں کیے، میں اس میں سے تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں دیتا رہوں، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں کہ قیامت یا رسول عذاب وغیرہ کا وقت بتاتا رہوں، اور نہ میں فرشتہ ہوں کہ مافوق العادہ کام کرتا رہوں۔ میں تو صرف اس وحی کا اتباع کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نابینا اور بینا یعنی گمراہ اور ہدایت یافتہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اے مشرکین مکہ، تم لوگ اللہ کی نشانیوں پر غور کر کے رشد و ہدایت کی راہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرا جو خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف لے جا کر اکٹھا کیے جائیں گے۔ ان کے لیے اس کے سوا کوئی نہ دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، تاکہ وہ بچ جائیں۔ اب اوپر کی آیات میں ہم نے پڑھا پیغمبروں کے متعلق، یہ پیغمبر جو ہے وہ مبشرین ہوتے ہیں، خوشخبریاں سنانے والے، یا پھر منذرین ہوتے ہیں، ڈرانے والے۔ اس آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انذار، ڈرانے کا حکم دیا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کیجیے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، اور ان لوگوں کو یخشون ربهم یخافون سوء الحساب، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ ڈرانے کا فائدہ انہیں کو ہو سکتا ہے جنہیں دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کا خوف ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے سوا نہ ان کی حمایت کرنے والا کوئی دوست ہوگا، نہ سفارشی۔ جو لوگ حشر و قیامت کو مانتے ہی نہیں اور انکار پر بھی اڑے ہوئے ہیں، انہیں آپ کے ڈرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس آیت میں کافروں کا رد بھی مقصود ہے، جو یہ گمان رکھتے تھے کہ ان کے معبود اور جو ان کے ہیں اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے ان کو بچا لیں گے۔ اس طرح ان لوگوں نے بھی اس میں عبرت ہے جو اپنے بزرگوں کی سفارش پر تکیہ کر کے بے کھٹ کے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش نہیں چل سکے گی۔ وَلَا تَطْرِدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ان لوگوں کو دور نہ ہٹا جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں، تجھ پر ان کے حساب میں سے کچھ نہیں اور نہ تیرے حساب میں سے ان پر کچھ ہے کہ تو انہیں دور ہٹا دے، بس تو ظالموں میں سے ہو جائے۔ بعض معززین قریش آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارا آپ کی مجلس میں آنے کو جی تو چاہتا ہے، مگر آپ کے یہ جو کچھ حقیر قسم کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم جھجک محسوس کرتے ہیں۔ البتہ اگر آپ انہیں اپنی مجلس سے نکال دیں تو ہم آپ کے پاس آنے کو تیار ہیں۔ آپ چونکہ ان بڑے بڑے قریشیوں کے ایمان لانے پر بڑے حریص تھے، لہٰذا دل میں کوئی ایسی ترکیب سوچ ہی نہیں تھے کہ یہ آیت حاصل۔ یہاں ذکر کے لیے صبح شام کا وقت آیا، کیونکہ یہ دو اوقات کیا ہے؟ مشغولیت کے، دنیا کے کاموں کا بھی غلبہ ہونے لگتا ہے، تو جو مشغولیت کے اوقات میں اللہ کو یاد کرے گا، فرصت کے اوقات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ صبح شام اپنے بندوں کی خبر لیتا ہے۔ جب فرشتے تبدیل ہو کر اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، فرشتے بتاتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کے وقت ہے یہ کرامن کاتبین کی تبدیلی کا وقت۔ سیکنڈ بات ہمیں یہ سیکھی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کی نعمتوں کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں اور اس کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کذالک فتنہ بعضهم ببعض، اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ آزمایا تاکہ وہ کہیں
کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ہمارے درمیان میں سے احسان فرمایا ہے؟ کہ اللہ شکر کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا نہیں؟ دراصل بعثت کے آغاز میں جن لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، ان میں غالب اکثریت کمزور مردوں، عورتوں، لونڈیوں اور غلاموں کی تھی۔ دولت مندوں میں سے بہت کم لوگ تھے، اسی لیے یہی چیز جو تھی رؤوسۂ کفار کی آزمائش کا ذریعہ بن گئی۔ وہ ان غریبوں کا مذاق اڑاتے تھے جن پر ان کا باس چلتا، انہیں اذیتیں دیتے، کہتے کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان فرمایا ہے؟ مقصد کیا تھا ان کا؟ کہ ایمان اور اسلام اگر واقعی اللہ کا احسان ہوتا تو یہ سب سے پہلے ہم پر ہوتا، یعنی ان غریب کمزور لوگوں کے مقابلے میں ہم مسلمان ہوتے۔ اور جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں گے جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ دیجیے سلام ہے تم پر، تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص حالت سے کوئی برائی کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے، اصلاح کر لے، تو یقیناً وہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب پہلی آیت میں کمزور اور اہل ایمان کو اپنے پاس سے دور ہٹانے سے منع کیا گیا، اب اس آیت میں ان کی اکرام اور عزت افزائی کا حکم دیا گیا۔ جو لوگ کفر و شرک کے غلبے کے باوجود اس پر اشوب دور میں بھی آپ کی دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو رہے ہیں، انہیں امن و سلامتی کی خوشخبری دے دیجیے، یہ کہ اسلام لانے کے بعد وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گئے اور ان سے ان کے اعمال کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اسلام کے دائرے میں آتے ہی پچھلے تمام گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اہل مکہ کو دھمکی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لے آؤ عذاب، تو اس کے جواب میں پھر یہ آیت اتری تھی، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ اسی طرح ہم آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ خوب واضح ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ تفصیلات اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ایسے ہر در مجرموں کی صفات کھل کر سامنے آ جائے تاکہ اس سے اجتناب کیا جا سکے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کو مخالفین یعنی مجرمین کے حق کٹوں اور دلائل سے بھی پوری طرح باخبر ہونا چاہیے تاکہ ان کی تردید ہو سکے۔ کہہ دیجیے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ کہہ دیجیے کہ میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چلتا، یقیناً میں اس وقت گمراہ ہو گیا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اوپر کی آیت میں تو یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ آیات کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ حق واضح ہو اور مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے۔ اب اس آیت میں مجرموں کے راستے پر چلنے سے منع فرمایا، جس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مجرموں کا راستہ ہے کیا جس پر چلنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اگر میں بھی تمہاری طرح اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے تمہاری خواہشات کے مطابق غیر اللہ کی عبادت شروع کر اگر میں بھی تمہاری طرح اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے تمہاری خواہشات کے مطابق غیر اللہ کی عبادت شروع کر دوں تو یقیناً میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا۔ کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور تمہیں پڑھا یہاں سیکھنے میں اسپشٹ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کی نعمت کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں اور اس کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر غلطی کرنے پر صبح شام رب سے توبہ کا موقع بھی ہے۔ اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، یہاں تک سورج مغرب سے طلوع ہو جاتا ہے۔ غلطیوں سے پر ندامت کے ساتھ استغفار بھی کرنی چاہیے تاکہ آئندہ آنے والی زندگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ قل انی نہیت ان اعبد اللہ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہیں میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہوگا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہوں گا۔ کہیں میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اس سے جھٹلا دیا، اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے ہی نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے اگر ہم جھوٹے ہیں اور ہم نہیں مانتے تو پھر ہماری پکڑ کیوں نہیں کی جاتی، ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی میں جا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ
किया जाना चाहिए। उसी के पास है गैब की कुंजियाँ, जिन्हें इसके सिवा कोई नहीं जानता। व इंदहु मफातिहुल गैबि ला यअलमुहा इल्ला हु। फिर असल ताकत किसके पास है? अल्लाह के पास। वो अपने इल्म की वजह से पावरफुल है, बहरों बार में जो कुछ भी है सबसे वो वाकिफ है। क्या हम में से कोई वाकिफ है समुद्रों में क्या कुछ हो रहा है? किस वक्त कोई भी इसमें से चंद मछलियों की तस्वीरें लाकर दिखा देता है तो हम कहते हैं वाह कितनी बड़ी बात है, बड़ा कितना जबरदस्त काम है जो इसने किया है। जिसने इसको पैदा किया इसके बारे में तो कुछ सोचता ही नहीं। इसी तरह दरख्त से गिरने वाला कोई पौधा, पत्ता जिसका इससे इल्म ना हो, हमारे पास कोई जरिया कोई तरीका है कि हम हिसाब कर सके? जमीन के तारीक पर्दों में कोई ऐसा दाना नहीं जिससे वो बाखबर ना हो। छोटा सा दाना भी, राई का दाना भी अगर आप जमीन में डालते हैं तो इसको पता होता है कि वो कितनी तहों के नीचे है। खुश्क तर सब कुछ एक खुली किताब में लिखा हुआ है। इससे क्या पता चलता है? अल्लाह सुब्हाना ताला की सिफत। कौन सी? अल अलीम। साइंसदान कहते हैं कि समंदर की तह का सिर्फ 1% हिस्सा जाना गया है, बाकी हमारे इल्म में नहीं। जमीन के ऊपर जो कुछ है इसका भी बड़ा हिस्सा इल्म से बाहर है। ये अल्लाह की कुदरत की दलील है। इसीलिए दूसरों से मुतासिर होने की बजाय क्या किया करें? अल्लाह के आगे झुक जाया करें। लोहे महफूज में हर चीज का रिकॉर्ड मौजूद है। हम लोगों के इल्म से मुतासिर हो जाते हैं। अगर किसी ने पीएचडी की है तो इसको फौरन मान लेंगे, लेकिन जो अल्लाह की किताब में है, इसके बारे में तो सबका शिकार रहते हैं। अल्लाह ताला को पता है कि वो हर दाना कौन खाएगा। अल्लाह ताला का इल्म जो है वो कामिल है और हमारा इल्म क्या है? नाकिस। वही तो है जो रात को तुम्हारी रूहें कब्ज करता है, दिन में जो कुछ तुम करते हो इसे जानता है, फिर दूसरे रोज वो तुम्हें इस कारोबार के आलम में वापस भेज देता है ताकि जिंदगी की मुकर्रर मुद्दत पूरी हो। आखिरकार इसी की तरफ तुम्हारी वापसी है। फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे। नींद जो है वो मौत की बहन है। अगर कोई पूछे कल क्या किया, लेकिन अल्लाह ताला के रिकॉर्ड में तो सब कुछ मौजूद है। यहाँ मौत का मंजर बयान किया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन बंदा जब दुनिया से रुखसत होने और आखिरत के जाने के करीब होता है तो इसकी तरफ आसमान से रोशन चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं, गोया कि इनके चेहरे सूरज की तरह। इनके पास जन्नत के कफनों में से एक कफन होता है और जन्नत की हनूत यानी खुशबू में से खुशबू भी होती है, यहाँ तक कि जो इसकी ताहदे निगाह बैठ जाते हैं। फिर मुल्कुल मौत इसके सराहने आकर बैठ जाता है और कहते हैं कि ए पाकीज़ा नफ्स, अपने रब की मग़फ़िरत और रज़ामंदी की तरफ निकलो। चनाचे इसकी रूह ऐसे बहकर निकल जाती है जैसे मशकीज़े के मुंह से पानी का कतरा बह जाता है। फिर मुल्कुल मौत इसको पकड़ लेते हैं और उसके बाद दूसरे फरिश्ते पलक झपकने की रफ्तार में सी रूह को इनसे लेकर कफन लपेट कर अपनी लाई हुई हनूत मल देते हैं। इसके जिस्म से ऐसी खुशबू निकलती है जैसे महकने वाली कस्तूरी की खुशबू जो रुपये जमीन पर पाई गई और इसे लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें भी ये दिन नसीब करे, रोशन चेहरे वाले फरिश्ते आए और सारी जिंदगी हमें अल्लाह की रज़ा तलब करते हुए गुजारने का मौका मिलना चाहिए। अल्लाह की आयत में बहस करने वाली मजलिसों से इज्तनाब करना चाहिए, हाँ कोई मोमिन हो या काफिर हो, क्योंकि अल्लाह की किताब बहस मुबाहिसे के लिए नहीं आई है, एतराज के लिए नहीं आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इल्म इसलिए सीखा कि उम्मा के सामने फख्र करे, बेवकूफों से बहस करे, लोगों को अपनी तरफ माइल करे, अल्लाह उसे दोज़ख में दाखिल करेगा। इल्म सीखने के लिए बहुत से फज़ाइल हैं, वही गलत मकासद के लिए इल्म सीखना भी अजाब है। कुरान के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान के लिए झगड़ा न करो वरना अल्लाह की किताब से बाज को बाज के लिए छुटलाओ। मोमिन कुरान के साथ झगड़ा करेगा तो मगलूब हो जाएगा, मुनाफिक कुरान के साथ झगड़ा करेगा तो गालिब आ जाएगा। ये बात नोट कर लीजिए। भली बात भूल जाना शैतान की तरफ से होता है। अब देखिए बात लोग कुरान पढ़ते हैं और उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। ऐसे में इंसान क्या सोचता है, मेरा पढ़ाने का क्या फायदा, इसमें तो जाती नहीं बातें, या फिर मेरे पढ़ाने में कोई कमी रह गई है। इसका हल यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आपने परेशान नहीं होना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तसल्ली दी जा रही है कि भटकने की जिम्मेदारी आप पर नहीं, लेकिन नसीहत करना आप पर फर्ज है। जब अल्लाह की तरफ से आई हुई हिदायत को सही रूप पर नहीं ले जाता, उसके मनमाने मतलब पहना जाते हैं तो इंसान गलत रास्तों पर चल जाता है, गलत काम करने लगता है। इसलिए नसीहत करना हम सबका फर्ज है। हर खबर के लिए वाक़या होने का एक वक्त है, तुम अनकरीब जान लोगे।
اور جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری حیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں تو اسے کنارہ کشی کر لو، یہاں تک کہ اس کے علاوہ اور کسی بات پہ مشغول ہو جائے، اور اگر کبھی شیطان تجھے ضروری بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو۔ اور ان لوگوں کے ذمے جو بچتے ہیں ان کے حساب میں کوئی چیز نہیں، لیکن یاد دہانی ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور دل لگی بنا دیا، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا اور اس کو نصیحت کی کہ کوئی جان اس کے بدلے ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے۔ جو اس نے کمایا اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ اگر وہ فدیہ دے، ہر فدیہ تو اسے نہ دیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جو ہلاکت کے سپرد کیے گئے ہیں، اس کے بدلے جو انہوں نے کمایا ان کے لیے گرم پانی سے پینا اور دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے نہ نقصان دے، ہم اپنی ایڑیوں میں پھیر دیے جائیں، اس کے بعد اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اس شخص کی طرح جسے شیطان نے زمین میں بہکار کیا، اس حال میں کہ حیران ہے، اسی کے ساتھ کچھ ساتھی ہیں جو اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس چلا۔ کہہ دیجئے اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی اصل راستہ ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہانوں کے رب کے فرما بردار بن جائیں، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اسی سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، جس دن کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا، اس کی بات سچی ہے، اسی کی بادشاہی ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا، غیر حاصل کو جاننے والا ہے، وہی کمال حکمت والا، پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو عدل و حکمت سے پیدا کیا، وہی ان دونوں کا علم وجود تمام مخلوقات کا مالک بھی ہے اور مدبر بھی ہے۔ قیامت کے دن انہیں میدان محشر میں کلمہ کن کے ذریعے جمع کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تو بتوں کو معبود بناتا ہے، بے شک میں تجھے تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو اور آسمان و زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے تاکہ وہ قابل یقین والوں میں سے ہو جائیں۔ تو جب اس پر رات چھا گئی اس نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر جب اس نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا یقیناً اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب اس نے صرف سورج چمکتا ہوا دیکھا کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگا کہ اے میری قوم، بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ ان آیات کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے دین کی عظمت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ دین جھگڑے اور بحث مباحثے کی چیز نہیں ہے۔ دنیا کی چکوچوند نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ اب دنیا کو حلال کرنے کے لیے اور سادہ دنیا حاصل کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں میں تبدیلی چاہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن جیسا ہے ویسا ہی لینا چاہیے، منمانی تعویلیں کر کے اس کے مطلب کو نہیں بدلنا چاہیے۔ قید کر دیا گیا، رہن رکھ دیا گیا، تفصل نفس گمراہی ہدایت سے اللہ کر دی گئی۔ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، بندوں کی باتیں اور فلسفے ہدایت کا باعث نہیں بنتے۔ تقریباً 20 جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ہر جگہ اس کے مزاج کے مطابق۔ یہ سورج چونکہ کائنات کی نشانیوں کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے تو پھر اسی مناسبت سے یہاں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوست تھے، ان میں بڑی خوبیاں تھیں۔ سب سے بڑی خوبی کیا تھی ابراہیم علیہ السلام کی؟ شرک سے بیزاری۔ یکسو مسلمان تھے، کسی فرقہ واریت سے ان کا تعلق نہیں تھا، ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اسی لیے جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو ان کی زندگی کا طرز عمل سامنے آئے تو اس پر غور و فکر ہمیں کرنا چاہیے کہ کیا کیا خوبیاں تھیں ابراہیم علیہ السلام میں، جن کی بنا پر وہ اللہ کے پسندیدہ اور دوست بن گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اہل مکہ مشرکین اور قریش مانتے تھے، اس لیے ان کی مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ تو شرک سے بیزار تھے اور تم ان کی اولاد ہو کر شرک میں کیوں پڑ گئے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بار بار انہیں دھمکی دیتی تھی کہ تم پر ان بتوں کی مار پڑے۔ یہاں پر یہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ خالص توحید کی جنت میں داخلے کا باعث ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے جس نے اللہ کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہیں کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بے شک میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، ایک اللہ کی طرف ہو کر مشرکوں میں سے نہیں۔ اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا، اس نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ یقیناً اس نے مجھے ہدایت دی اور میں اس سے نہیں ڈرتا جسے تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب تو چاہے، میرے رب نے ہر چیز کا احاطہ علم سے کر رکھا ہے، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟
اور میں اس سے کیسے ڈروں جسے تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ بے شک تم نے اللہ کے ساتھ جس کو شریک بنایا ہے، جس کی کوئی دلیل اس نے تم پر نہیں اتاری۔ تو دونوں گروہوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے امن انہی لوگوں کو نصیب ہوگا جنہوں نے شرعی اعمال کے ذریعے اپنے اعمال کو خاصت نہیں بنایا، اور دنیا میں بھی وہی لوگ جو ہیں اہل ہے۔ اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی، ہم درجوں میں بلند کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں، بے شک تیرا رب کمال حکمت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے حجت سے مراد دلائل توحید ہے جو قوم کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیے تھے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہدایت دی، اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اس کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون علیہ السلام کو۔ اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ اسماعیل اور ولیسع اور یونس اور لوط کو، ان سب کو جہنم پر گھسیٹت دی۔ ان کے بعد دادا ان کی اولادیں اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو بھی ہم نے انہیں چنا اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ بات ہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے چلاتا ہے۔ اور اگر یہ لوگ شریک بناتے ہیں تو یقیناً ان سے ضائع ہو جاتا ہے جو کچھ بھی وہ کیا کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب، حکم اور نبوت عطا کی، پھر اگر یہ لوگ ان باتوں کا انکار کریں تو ہم نے ان کے لیے ایسے لوگ مقرر کیے ہیں جو کسی صورت ان کا انکار کرنے والے نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو آسمانی کتابیں دی، علم اور نبوت سے نوازا۔ اس لحاظ سے اگر کفار قریش رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں تو گویا گزشتہ تمام انبیاء اور آسمانی کتابوں کا بھی وہ انکار کرتے ہیں، اور اس انکار کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ پھر اس نے تو ان دونوں پر ایمان لانے کے لیے صحابہ کرام مومنین کی جماعت کو بھی پیدا کیا جو ان پر ایمان لے آئے اور ان پر اپنا دین اسلام پر جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، سو تو ان کی ہدایت کی پیروی کر۔ کہیں کہ میں تو اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری، کہہ دیجیے کتاب کس نے اتاری جو موسیٰ لے کر آئے، جو لوگوں کے لیے روشنی ہدایت تھی۔ تم اسے چند فرق بتاتے ہو جنہیں ظاہر کرتے اور بہت سے چھپاتے ہو۔ تمہیں وہ علم دیا گیا تھا جو نہ تم نے جانا اور نہ تمہارے باپ دادا نے، کہہ اللہ نے، پھر انہیں چھوڑ دے، اپنی فضول بحث میں کھیلتے رہے۔ یہ کتاب کن کے ساتھ ہے؟ یہود کے ساتھ، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنی اور بغض اور اناد کی بنا پر ایک ایسی حقیقت کا انکار کر دیا جو ان کے اپنے ہم سلم تھی۔ کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی۔ اس اعتراض کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے جواب دیے۔ ایک یہ جواب دیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی پوری معرفت ہی نہیں، کیونکہ نہ تو اللہ تعالیٰ خود لوگوں سے کلام کرتا ہے، نہ اس کام کے لیے کوئی فرشتہ بھیجتا ہے۔ اس کی ممکنہ صورت یہی ہے کہ اللہ اپنا کلام فرشتوں کے ذریعے صرف اپنی نبی پر نازل فرمائے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ تو تم تسلیم کرتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام بشر تھے، آدم کی اولاد میں سے تھے، ان کے ماں باپ بھی موجود تھے، تو پھر ان پر جو کتاب اتاری گئی ہے وہ کس نے اتاری؟ اگر یہ کتاب اللہ نے نہیں اتاری ہے تو پھر تم اسے اتنا سنبھال کر کیوں رکھتے ہو؟ اس کتاب میں جو ہدایت کی باتیں ہیں، ان کی روشنی ہے۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسی باتیں بتا سکتا ہے جو ہدایت کی باتیں اس کتاب میں موجود ہیں؟ انہیں تم نہیں جانتے، نہ تمہارے آباء و اجداد۔ پھر ایسی کتاب اللہ کے سوا کون اتار سکتا ہے؟ تمہارے اس کتاب کا کچھ حصہ لوگوں کو بتانا اپنی خواہشات کے مطابق اور کچھ حصہ چھپانا لوگوں سے، یہ سب کس بات کی دلالت ہے کہ یہ کتاب منزل من اللہ ہے، تمہارے لیے حجت ہے، ورنہ اگر یہ کسی انسان کی تصنیف ہوتی تو تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، آپ کہہ دیجیے موسیٰ پر تورات اللہ نے نازل کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علوم اور معرفت اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی ملے ہیں۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی ہے تو پھر رسولوں پر بالعموم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بالخصوص نزول وحی کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اور یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے، بڑی برکت والی ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، تاکہ تم بستیوں کے مرکز اس کے ارد کے لوگوں کو ڈراؤ، اور جو لوگ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کوئی
کوئی چیز وحی نہیں کی گئی، اور جو کہے میں بھی ضرور اس جیسا نازل کروں گا جو اللہ نے نازل کیا۔ کاش تو دیکھے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب کیا جائے گا، آج اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ اس آیت میں بھی 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان سے زیادہ اپنے حق میں ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ایک تو وہ لوگ جو اختراع پردازی یعنی جھوٹ بولتا ہے، غیر اللہ کو شریک بناتا ہے، یا جو اپنی طرف سے حلال اور حرام کے احکام وضع کرتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے۔ تیسرے وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں۔ یہ ظالمانہ اعمال حرکات انہی لوگوں سے سرزد ہوتی ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور بلا شبہ یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو، جیسے ہم نے تم پہلی بار پیدا کیا اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارش کرنے والے نہیں دیکھتے جنہیں تم نے گمان کیا تھا، بے شک وہ تم میں حصے دار ہے۔ بلا شبہ یقیناً تمہارا آپس کا رشتہ کٹ گیا اور تم سے گم ہو گیا جو کچھ تم گمان کیا کرتے تھے۔ حساب اور جزا کے لیے اللہ کے سامنے ان کا پیش ہونا، اس وقت تو بالکل تنہا ہوگا شخص، نہ کسی کے پاس کوئی مال ہوگا، نہ اولاد ہوگی، نہ وہ بت ہوں گے، جھوٹے معبود ہوں گے جنہیں وہ اپنے سفارشی گمان کرتے تھے۔ تو پیدائش کے وقت جو ان کی حالت تھی اس حالت میں وہ اٹھائے جائیں گے۔ ان اللہ بالغ الحب والنوى، بے شک اللہ دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندوں کو مردوں سے نکالتا ہے، مردوں کو زندوں سے نکالتا ہے۔ یہی اللہ ہے، پھر تم کہاں بھٹکائے جا رہے ہو؟ صبح کو پھاڑ نکالنے والا ہے اور اسی نے رات کو آرام اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا۔ یہ اس زبردست غالب سب کچھ جاننے والے کا مقرر کردہ اندازہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ساتھ خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ معلوم کرو۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کر دی جو جانتے ہیں۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ اور ایک سونپے جانے کی جگہ۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی جو سمجھتے ہیں۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس کے ساتھ ہر چیز کی انگوری نکالی، پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی جس میں سے ہم تہ بتہ جڑتے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے ان کے کعبے میں سے چھکے ہوئے خوشے ہیں۔ انگور اور زیتون اور انار کے باغات ملتے جلتے اور نہ ملنے جلنے والے۔ اس کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھل لائے، اور اس کے پکنے کی طرف، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو اس پر ایمان لاتے۔ اور انہوں نے جنہوں نے اللہ کے شریک بنا دیا تھا، حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں کچھ جانے بغیر تراش لیے، اور وہ پاک ہے بہت بلند ہے اس سے جو وہ بیان کر رہے ہیں۔ اور وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے، اس کی اولاد کیسے ہوگی جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، سو تم اس کی عبادت کرو۔ ہر وہ چیز پر نگہبان ہے، اسے نگاہیں نہیں پاتی اور سب نگاہوں کو پاتا ہے، اور وہی نہایت باریک بین سب خبر رکھنے والا ہے۔ بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف کئی نشانیاں آ چکی ہیں، پھر جس نے دیکھا تو اسی جان کے لیے جو اندھا ہو رہا ہے اسی پر ہم نے پر کوئی حافظ نہیں۔ وَكَذَلِكَ نُصْرِفُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کہیں تو نے پڑھا ہے، اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی آیتوں دلائل مختلف انداز میں بیان کیا۔ اس کے بارے میں مشرکین باتیں بتاتے تھے کہ قرآن ایک ہی بات کو بار بار دفعہ کیوں بیان کرتا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی آیتوں کو مختلف انداز میں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ مخالفین پر پوری طرح حجت قائم کر سکے، تاکہ مشرکین اور کفار یہ نہ کہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے یہ سب کچھ اہل کتاب سے سیکھا ہے، اور اس لیے بیان کرتا ہے کہ حق کے طلبگاروں کے لیے اس قرآن کو کھول کھول کر بیان کرتے اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، بس وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ کو گالی دیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل کو مزین کر دیا، پھر ان کے رب ہی کی طرف ان کو لوٹنا ہے تو انہیں بتائے گا جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی کہ بے شک اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو اس پر ضرور ہی ایمان لائیں گے۔ تو کئی نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس، تو تمہیں کیا چیز معلوم کرواتی ہے کہ بے شک وہ جب آئیں گے تو یہ ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے جیسے وہ اس پر پہلی بار ایمان لائے، اور انہیں چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں گے۔ کچھ خلاصہ تھوڑا سا بتا دیتی ہوں یاد کا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب کوئی انسان نیکی کا کام کرتا ہے تو یہ خیر اور نیکی اس کی نسلوں تک جاتی ہے،
ابراہیم علیہ السلام اپنا کام کرتے چلے گئے، لیکن ان کی ہر نسل میں سے پیغمبر آتے رہے۔ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے یہ ان کے لیے۔ اللہ کسی کی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ بس اللہ کے لیے خالص ہونے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اپنی اولاد کو سنبھالیں، اس کے بعد نسلیں بھی خیر کی آئیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش آئی تھی، لیکن اس کے بعد آپ کو انعام بھی ملا۔ وہ انعام نیک اولاد کی شکل میں تھا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ کیا ہم نے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیونکہ اللہ کی معرفت نہ ہونا اللہ کی نہ قدری ہے۔ اللہ کی قدر پہچاننا کیا ہے؟ اس کو جاننا۔ اللہ کی جاننے کے لیے دو بڑی چیزیں چاہیے۔ کون سی ہیں وہ چیزیں؟ اللہ کی کتاب اور کائنات۔ پھر کائنات پر غور و فکر۔ ایمان والوں کی خاص صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی فکر کرتے ہیں۔ فکر مسلمہ کذاب کا اسود انسی جو تھا، اس نے بھی نبوت کے دعوے کیے تھے کہ ہماری طرف بھی وحی آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ موت کے وقت قبر میں اور آخرت میں عذاب دیے جائیں گے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ دین کو بدل دینا بدترین ظلم ہے۔ یہاں غیر مومن کی موت کا منظر بتایا گیا، پھر بتایا کہ ہر شخص موت کے وقت اکیلا ہی جاتا ہے، قبر میں بھی اکیلا ہی جائے گا۔ پھر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ستارے انسانوں کی مدد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ستاروں کی پوزیشن کاشتکاری اور فصلوں کو اگانے کا کام کیا جاتا ہے کہ کس موسم میں کون سا بیج بونا ہے، کون سی فصل بوئی جائے گی۔ اسی طرح ستاروں کی تخلیق کا مقصد ان کی پوجا کرنا نہیں۔ پھر ہم نے سیکھا مومن کو عبرت کی نگاہ والا ہونا چاہیے۔ کسی کھانے کی چیز کو دیکھ کر غور کرو، کہاں سے آئی ہے، کس نے اگائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔